بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید. اور آج جو ہے ایک سوال آیا ہے آئیڈیاز فار لائف کی طرف سے. تو اس میں جو موضوع ہماری جو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اور جو میں نے آج کا موضوع رکھا ہے جرنیلی سیاسی جماعت اور عوامی سیاسی جماعتوں کا، یہ سارا کور ہو جائے گا. تو سوال جو آئیڈیاز فار لائف نے کیا تھا کہ جی سیاست سے ہٹ کر ایک سوال، حالانکہ سیاست والا ہی سوال ہے، کیا ساری جماعتیں کرپشن سے پاک ہیں؟ اور پھر کیا ان جماعتوں نے ملک کو مقروض نہیں کیا؟ کوئی بھی جماعت اب تک ملک میں قانون کی پاسداری اور حکمرانی نہیں کروا سکی. اب یہ ان کے سوال ہیں، اور پھر انہیں آگے ایک روایتی سی بات کی ہے. تو پہلا اس میں ایک سوال نہیں ہے، چونکہ یہ تو کتنے سارے سوال ہیں. تو پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ساری جماعتیں کرپشن سے پاک ہیں؟ جی ظاہر ہے، اگر اس کا ہاں نہ میں جواب دینا ہو تو پھر میں یہی کہوں گا کہ کرپشن سے پاک نہیں ہے. لیکن یہ اتنا سادہ جواب ہو نہیں سکتا اس کا. ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ بدنام زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں بد نالوم بدنام برا، تو یہ بدنام بہت ہیں. ان کا حال جو ہے، جو بھی باری باری حکومت میں آئی، بہت ساری پارٹیز ہمارے پاس تو درجنوں کے حساب سے جماعتیں، تو سب کو تو اقتدار میں آنے کا موقع ہی نہیں ملا. اقتدار میں تو 2-3 جماعتیں ہی ہیں جن کی باری کبھی جو اتنی مقبول ہیں کہ وہ کبھی انفرادی طور پر حکومت بناتی ہیں، کبھی وہ کولیشن گورنمنٹ بناتی ہیں. تو ان سب کو جب بھی گورنمنٹ ملی ہے، ماں سوائے عمران نیازی کے. عمران نیازی جو ہے وہ تو پیداواری کرپشن کی ہے. اس کی ساری زندگی جو ہے، وہ جب وہ کرکٹر تھا تو بھی وہ کرپشن پہ اس کا سارا کچھ بیس تھا. کرپشن صرف مالی کرپشن نہیں ہوتی، مورل کرپشن بھی ہوتی ہے، اخلاقی جو ہوتی ہے. اور یہ اس طرح کی ہر طرح کی کرپشن میں وہ انوالو رہا ہے. اور سیاست میں آ کر بھی اس نے اسی چیز کو جو ہے، وہ اس کا منشور یہی تھا. کہنے کو وہ تحریک انصاف تھی، لیکن وہ تحریک کرپشن پارٹی تھی. تو باقی پارٹیوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ نون ہو گئی، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، اس طرح جو اور پارٹیز ہیں. تو یہ کرپٹ نہیں ہے. ان کا حال وہ ہے کہ چونکہ ملک پہ ہمیشہ جو اصل حکومت ہوتی ہے وہ ہمارے وردی والوں کی ہوتی ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں بیچارے، یہ سارے جو ہیں ایک اسکرپٹ کے مطابق بس کبھی کسی کو دیا جاتا ہے موقع، کبھی کسی کو دیا جاتا ہے. تو ان کا حال وہی ہوتا ہے کہ وہ جس طرح دودھ پیتا ہے نا بندہ، اور ملائی کسی اور کے منہ پہ لگا دیتا ہے، تو اس کے بعد شور مچ جاتے ہیں، وہ دودھ کدھر گیا، ان کو خجیتے منہ پہ ملائی لگی ہے، اے دودھ پی کے. تو ان کی سیاسی جماعتوں کے منہ پر ملائی ضرور لگی ہوتی ہے. اس ملائی میں جتنا بھی دودھ کے وائٹامنز آ سکتے ہیں وہ ضرور انہوں نے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ سب برائے نام ہوتا ہے. اصل جو کام ہوتا ہے نا وہ دودھ والا، وہ ہمیشہ ہمارے جو یہ وردی والے حکمران ہیں، جو جنرل ایوب سے شروع ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ دودھ ان کے حصے میں جاتا ہے. اور ملائی جو ہے، وہ ملائی بھی وہ صرف منہ پر لگی ہوئی، کھانے کو نہیں ملتی اتنی، بس اس لگنے لگانے میں جو ایک آدھ ذرہ منہ میں چلا جائے. تو وہ حال ہے. تو اس لیے اس طرح ان کی کرپشن جو ہے، وہ نام ان کا لگتا ہے، چوری ان سے کروائی جاتی ہے، لیکن وہ مال مسروقہ جو ہوتا ہے وہ کسی اور کے گھر میں جاتا ہے، وہ بڑے گھر میں جاتا ہے. وہ جیسے ایک اقبال ساجد کا غالباً شعر تھا، پھر آج شہر کی سب سے بڑی حویلی میں تمام دن کی کمائی فقیر چھوڑ گیا. تو وہ ساری کمائی جو مانگ کے فقیر لاتا ہے، اور اس کے بعد وہ کسی اور کے جو ہے حویلی والے کے حصے میں چلی جاتی ہے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. ادروائز یہ جماعتیں جو ہیں کرپشن سے پاک ہیں. لیکن چونکہ میڈیا ان لوگوں کے ہاتھ میں، تو یہ آپ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ جماعتیں ساری کرپٹ ہیں. کیونکہ اسی کرپشن کا آسرا لے کے تو انہوں نے اپنی جو جرنیلی جماعت اس کو مشہور کرنا ہوتا ہے. اور پھر کیا ان جماعتوں نے ملک کو مقروض نہیں کیا؟ اس کا بھی وہی جواب ہے کہ ہاں مقروض انہوں نے کیا. لیکن پھر اس کے جو پیچھے سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر کسی گھر کا سربراہ جو ہے اسے نشے کی لت ہے، یا وہ جوئے کی لت میں مبتلا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو مجبور کرتا ہے کہ بھائی مجھے پیسے لا کے دو. تو بچے باپ کے احترام میں، اس کے ڈر کے، اس خوف سے کہ ابا چھتر پھیرے گا، وہ کہیں سے مانگ تانگ کے اس کو پیسے لا کے دیتے ہیں. اور ابا شراب بھی پیتا ہے اور جوا بھی کھیلتا ہے. اب اس گھر پہ قرضہ چڑھتا جا رہا ہے. تو وہ جو قرضہ کون لے کر آ رہے ہیں؟ اور پتر. وہ مقروض وہ ہو رہے ہیں، وہ جاتے جا کر وہ اپنا من ترلا کر کے قرضہ لے کر آتے ہیں. تو قرضہ ان پہ چڑھ رہا ہے، لیکن استعمال کون کر رہا ہے؟ استعمال ابا جی کر رہے ہیں جن کو نشے کی عادت ہے، جو جوا کھیلتے ہیں. تو اسی طرح جتنی بھی ہماری جماعتیں جو حکومت میں آئی ہیں، ان کے پاس تو بجٹ بچتا ہی نہیں ہے.
سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ دودھ تو وہ لے جاتے ہیں، ملائی میں سے آپ کتنی کرپشن کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پینٹس ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جب تک کام نہیں مکمل کرنا آپ اس میں سے کھا نہیں سکتے۔ تو جب آپ ایک 100 روپے کا پروجیکٹ کریں گے تو اس میں 100 روپے نہیں کھا سکتے، 10 15 روپے، 20 روپے، 25 روپے، 30 روپے، 40 روپے کھا لیں گے۔ تو اصل میں جو وہ قرضہ جو ہوتا ہے جو بھی آتا ہے وہ لیا اسی لیے جاتا ہے کہ ہمارا جو ڈیفینس کا بجٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، ہمارے فوجیوں کے جو میزائل بنانے کے اخراجات ہیں اور یہ مختلف جو ان کے پروگرامز ہوتے ہیں، پھر ان کو ہر طرح کی جو سہولتیں مہیا کرنی ہوتی ہیں، ان کو جزیرے خرید کر دینے ہوتے ہیں، انہوں نے فرینچائزز لینی ہوتی ہیں، تو یہ سارے معاملات پورے کرنے کے لیے جو ہے سیاست دان جو سیاسی جماعت ہوتی ہیں وہ قرضے لیتی ہیں، لیکن وہ قرضے چڑھتے ہیں ان کے کھاتے میں اور جو کھا جو ہے وہ ابا جی جاتے ہیں، ابا جی کے اللہ تللے جو ہوتے ہیں وہ ان کی نظر ہو جاتے ہیں سارے۔ پھر اگلا اس کا حصہ تھا کہ کوئی بھی جماعت اب تک ملک میں قانون کی پاسداری اور حکمرانی نہیں کروا سکی۔ تو پھر اس کا بھی وہی پیچھے آ جاتا ہے کہ حکومت جب بھی ملتی ہے وہ حکومت برائے نام ہوتی ہے، وہ شو شاہ والی حکومت ہے، جیسے ایک اداکار کو اگر آپ ملینر دکھا دیں ڈرامے کے اندر، کسی بھی اداکار کا نام لے لیں آپ، تو عملی زندگی میں تو وہ اتنا امیر نہیں ہے، وہ بس وہ بھی سفید پوش ہے، تھوڑا بہت اس کا گزارا اور، لیکن اگر آپ اس کو ڈرامے میں بہت فلدی رچ دکھا دیں، اس کے پاس ہوائی جہاز بھی ہوں، سب کچھ ہو، ہر چیز اس کو میسر ہو، لیکن عملی زندگی میں تو اس کے پاس یہ کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اقتدار جب وہ ہے یہ ایک اسکرپٹ کے مطابق، ڈرامے کے اداکار کے مطابق تو بہت پاور ہوتی ہے، لیکن جب بھی حکومت ملتی ہے تو جو خاص وزارتیں ہوتی ہیں جیسے وزارت خارجہ، وزارت خزانہ، یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ فوجی بھائی جو ہیں اپنے پروگرام کے مطابق چلاتے ہیں، تو ان کو تو وہ اقتدار ہی نہیں دیتے۔ اور پھر ان کے جتنے جو کور کمانڈر بیٹھے ہوئے صوبوں میں، اصل آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں وہ کور کمانڈر ہے، لاہور کا جو کور کمانڈر ہے وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، سینٹرل پنجاب کا۔ پھر اس طرح جو بھاولپور میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس علاقے کو کنٹرول کر رہا ہے، جو حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے حیدرآباد کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہ اصل حکومت ان کی ہے، جو کوئٹہ میں بیٹھا ہوا پورا بلوچستان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہ قانون وہی ہوتا ہے، جس طرح وہ امیتابھ کہتے ہیں نا کہ جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے، تو یہ سارا قانون وہ جو ہے ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ ہم سے ہماری جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں یہ تو ویسے ہی بس نام برائے نام ہوتی ہیں۔ یہ بدقسمتی یہ کہ یہ آپ لوگوں کو اصل صورتحال نہیں بتاتی، اندر جا کے کٹ کھاندے رہتے ہیں، باہر آ کے کہتے ہیں نہیں ہم آئین کی بالادستی کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، تو حالانکہ ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اور پھر یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو جب آپس میں لڑ کے آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو دوسری پارٹی تو اتنی اسٹرانگ ہے تو آپ ان سے اکیلے کے لیے تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی آپ نے تازہ ترین صورتحال دیکھ لی کہ پہلے مسلم لیگ نون نے مار کھائی جب میاں نواز شریف کو انہوں نے نکالا، تو جو عمران نیازی تھا ان کے ساتھ مل گیا، پیپلز پارٹی نے بھی ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا سوائے مولانا فضل الرحمان کے، تو ان کو مار پڑی۔ اب عمران نیازی کو پھینٹا لگ رہا ہے تو یہ باقی سارے جو ہیں ان کے فوجیوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اب عمران نیازی کو پھینٹا لگنا بجائے، یعنی یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جنرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو پھینٹا لگ رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہو رہا۔ تو اس طرح جو ہے یہ سیاست دانوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، تو پھر قانون کی حکمرانی جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو ہے صورتحال ہے کہ ایسے میں جو یہ جماعتیں جو ہیں ان کے جو بھی آپ نے سوال پوچھے وہ سارا میں نے اسی لیے علیحدہ علیحدہ کر کے جواب دیا کہ ان کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ان کے پاس حکومت نہیں ہوتی۔ ان کا قصور اگر میری نظر میں وہ یہ ہے کہ یہ عوام کو اور اپنے ووٹر کو اعتماد میں نہیں لیتے۔ جس دن انہوں نے عوام کو اصلی صورتحال بتا دی کہ بھائی ہم جب جاتے ہیں حکومت میں آتے ہیں تو قومی اسمبلی بھی جو ان کا ایک کرنل ہے وہ آ کے چلا رہا ہوتا ہے، ہم تو اپنی مرضی سے اب کوئی بل بھی نہیں پیش کر سکتے۔ یہ ساری وضاحتیں جو ہیں، یہ ساری باتیں اگر عوام کے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر جو ہے جو اگلی صورتحال جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہوگی کہ جس میں عوام ان کا ساتھ دیں گے کہ بھائی ہم نے اپنے ملک کو جو ہے اگر عوامی پاکستان بنانا ہے تو ہم کس طرح مل جل کر سکتے ہیں۔ تو اگلا ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ الیکشن میں کون سی پارٹی جیتے گی؟ اب ظاہر الیکشن کی بات ہو رہی ہے بار بار، تو مجھے اس پہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ جیتے گی تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا ہی، اتنی انہوں نے اسٹرگل کی ہے اور جو صورتحال بن رہی ہے عمران نیازی کو تو نہیں وہ واپس آنے دیتے، لیکن عوام کے حوالے سے کہ عوام کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے۔ تو مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ گاؤں میں جو ایک شادی تھی، چودھری کے بیٹی کی شادی تھی، تو اس نے سارے گاؤں کو انوائٹ کیا ہوتا، تو وہ جو ایک کمی تھا
وہ بھی اس میں جو ہے تھا. تو اس نے کیا کیا، جب وہ کھانا کھلانے لگے تو وہ سب سے آگے بیٹھ گیا جہاں پہ کھانا جو ہے دیا جا رہا تھا. تو انہوں نے اس کو جب کمی کو آگے بیٹھے دیکھا تو اس کو چھوڑ کے باقیوں کو دوسری سائڈ سے کھانا شروع کر دیا. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا. پھر وہ اٹھ کے دوسری طرف چلا گیا تو انہوں نے کھانا دوسری طرف سے شروع کر دیا. تو کمی اپنی جگہ تبدیل کرتا رہا کہ شاید مجھے کھانا جو ہے شروع میں مل جائے، اچھی اچھی بوٹیاں مل جائیں. تو نہیں، جو کھانا اس کو نہیں ملا. تو جب وہ جو کھانا دے رہے تھے وہ پھر تنگ آ گئے، انہوں نے کہا یہ تو بہت تنگ ہے، انہوں نے اس کی پٹائی شروع کر دی اس کمی کی. تو اس کو خوب مارا اور باہر پھینک دیا. جب وہ باہر نکلا تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور اس نے کہا جدوں اس کڑی دا ویاہ ہوندا ہے سانو مار ہی پیندی. تو یہ صورتحال ہے کہ عوام کو مار ہی پڑنی ہے. جب بھی اس لڑکی کا بیاہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں عوام کو مار ہی پڑنی ہے. عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. عوام کو تو ایک وقتی طور پہ ایک ڈھکوسلے کے طور پہ یہ استعمال کرتے ہیں جرنیل بھی، کیونکہ خود تو ڈائریکٹلی حکومت نہیں کر سکتے. اب دنیا کا جو ایک نظام بنا ہوا ہے، جب کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے افغانستان میں رشیا کی طرف سے، تو پھر تو امریکہ کی اور یہ جو یورپین یونین ان کی جو ہے ضرورت ہو جاتی تو یہ آرمی کو برداشت کر لیتے ہیں. پھر کوئی ڈکٹیٹر بھی ہو تو یہ برداشت کر لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے ایک سویلین سیٹ اپ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے یہ ڈھکوسلا جو ہے ان کو کرنا پڑتا ہے کہ الیکشن کرواتے ہیں. اور وہ الیکشن جو ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سارا کچھ طے ہوتا ہے کہ کس نے جیتنا ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں بیلٹ میں سے کیا نکلے گا. صرف 2-4 سیٹوں کا فرق ہوتا ہے، ورنہ سیٹیں تک پہلے سے طے ہو جاتی ہیں کہ بھائی اس کی 45 سیٹیں ہوں گی، اس کی 48 سیٹیں ہوں گی، اس کی 17 ہوں گی. تو اس دفعہ بھی جو ہے کٹ جڑی ہے وہ عوام نہیں پہنی ہے. تو الیکشن ہوگا، کوئی بھی پارٹی جیت جائے، کہ میں نام نہیں لے رہا، کسی بھی پارٹی کا لے لیں، لیکن حکومت جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی ہوگی. پہلے جنرل باجوہ 6.5 سال آپ کو تیل لگا کر گیا ہے، اب باری جو آ گئی ہے وہ جنرل عاصم منیر کی ہے. تو ہر جنرل جو آتا ہے یہ تھوڑا سا اس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو آپ یوں کہہ لیں کہ اگر ایک جنرل جو ہے وہ آپ کو جو 4 خنجر کے وار کر رہا تھا، یہ ہو سکتا ہے 3 کر دے. اتنی آپ کے ساتھ رعایت کر دے گا کہ خون اس نے بھی آپ کا نچوڑنا ہے، اور لیکن یہ بس مقدار ہو سکتا ہے تھوڑی سی کم ہو جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے پاس وسائل نہیں رہے. تو اس لیے الیکشن میں کوئی بھی پارٹی جیتے اس سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اب ایک سوال یہ تھا کہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا کہ یہ جرنیلی جماعت سے کیسے جیت سکتی ہیں. تو اس میں مجھے ایک چھوٹی سی ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ یہ ہماری جتنی سیاسی پارٹیز ہیں یہ اپنی ان کی حیثیت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. کسی کو کوئی لیڈر لیڈ کر رہا ہے، کسی کو کوئی لیڈر لیڈ کر رہا ہے، لیکن باقی سب کچھ ایک ہے. کوئی ان کے اندر انقلابی تبدیلی کسی ان کے پروگرام میں نہیں ہے، اور سب جو ہیں وہ ایک ہی منشور لے کر آتے ہیں. صرف یہ ہے کہ جس کا لیڈر تقریر کرنے میں، زبان چلانے میں ماہر ہوتا ہے، اس سے آپ زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. اب یہ ان کی ہماری اس وقت جو سیاسی جماعتیں زیادہ جن کا حال یہ، جیسے وہ مٹھائی والی دکان ہوتی ہے، تو اگر آپ مٹھائی والی دکان میں چلے جائیں تو کیا نظر آئے گا آپ کو؟ گلاب جامن، لڈو، برفی، بالو شاہی، پتیسا، یہ سارا کچھ نظر آئے گا نا. تو ان کے رنگ مختلف ہیں کہ بھائی کسی کا ہرا رنگ ہے، کسی کا لال رنگ ہے، کسی کا کوئی تھوڑا سا کریم کلر ہے. تو یہ مختلف رنگ ہیں، لیکن ہیں ساری مٹھائیاں، سب کی تاثیر ایک جیسی ہے. تھوڑا سا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور آخر میں ساری کی ساری جو ہوتی ہے مٹھائیاں وہ شوگر کرنے والی ہوتی ہیں. تو یہ سب ہم سیاسی جماعتیں، یہ اس وقت ان کی یہ صورتحال ہے، یہ عوام کو شوگر کرنے والی ہیں. یہ میٹھی ضرور ہیں لیکن یہ آپ کے لیے اس طرح فائدہ مند نہیں. اس طرح فائدہ مند ہونے کے لیے ان کے اندر جو ہے بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. پہلے تو بات یہ جو ملک میں صرف آبادی گھٹانے کی بات ہو رہی ہے، تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جو ہے خاندانی منصوبہ بندی کی جائے. اتنی جماعتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ جن پارٹیوں کا منشور ایک جیسا ہے تو یہ آپس میں مل جائیں، لیکن یہ نہیں ملیں گے. اور ان کی یہ جو تفریق ہے اس کی وجہ سے پھر جو ہے کوئی کامیابی نہیں ہوتی. تو ایک درویش کی مجھے جو ہے وہ کہانی یاد آ رہی ہے. تو اس میں وہ درویش جو ہے سوپ بناتا ہے بہت زیادہ، اور پھر گاؤں کے لوگوں کو بلاتا ہے کہ بھئی آ جائیں آپ آ کر جو ہے نا یہ سوپ پئیں. تو اس میں 2-3 پارٹیز بنا لیتے ہیں کہ بھائی پہلے ایک پارٹی آ جائے وہ سوپ پہ. جس طرح آپ کو پتا پہلے شادی میں ہوتا تھا کہ کھانا جو ہے وہ مختلف شفٹوں میں کھلایا جاتا تھا، ایک وقت میں سب لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا جاتا تھا، جگہ کی قلت، برتنوں کی قلت. تو اس درویش نے جو سوپ بنایا تو اس نے پہلے ایک پارٹی کو بلایا کہ آپ پئیں. تو درویش نے وہ جو سوپ بنایا سب کو ڈال کے دیا، تو اس کے بعد جو اس نے چمچ دیے نا وہ 2-2 فٹ لمبے چمچ تھے. اب وہ جب وہ چمچ ڈالیں پیالے میں اپنے منہ تک لائیں تو سارا سوپ گر جائے.
تو بڑی اسٹرگل کی ان لوگوں نے، لیکن وہ سوپ نہیں پی سکے۔ اس کے بعد دوسری پارٹی آئی، ان کا بھی یہی حال رہا، وہ بھی سوپ پینے کی کوشش تھا، چمچ اتنا بڑا تھا کہ وہ کامیاب ہی نہیں ہو رہے تھے۔ پھر درویش نے کہا ادھر آؤ سارے آؤ، پھر اس کے اپنے جو کچھ خاص شاگرد تھے، اس نے کہا بھائی اب آپ لوگ پیو، کہ ان کے سامنے کو بتاؤ کہ سوپ کیسے پیتے ہیں۔ تو ان درویش کے جو شاگرد تھے وہ بیٹھے، انہوں نے سوپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے، تو ایک بندے نے سوپ ڈالا چمچے میں، اور اس نے جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کے منہ میں ڈالا، خود نہیں پیا۔ تو اس طرح دوسری طرف جو بیٹھا تھا اس نے اپنے سامنے والے کے منہ میں ڈالا، تو اس طرح وہ لمبے چمچوں والا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور سب نے جو ہے پیٹ بھر کے سوپ پی لیا۔ تو درویش نے کہا یہ زندگی کا راز ہے کہ اگر آپ دوسرے کو کھلائیں پلائیں گے تو جواب میں آپ بھی کھا پی سکتے ہیں، اور اگر آپ کہیں گے پہلے میرے پیٹ میں جائے تو پھر بھوکے ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ زندگی کی یہ فلسفی ہے، اسے آپ اپنی لائف پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا خیال کریں گے، ان کی ضروریات کا خیال کریں گے، انہیں جو ہے پیش کریں گے کہ بھائی پہلے آپ کھا لیں، تو جواب میں آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، الٹیمیٹلی اسی طرح ہوگا، اور پھر سب کے لیے آسانی ہوگی، سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ اور یہی سیاسی جماعتوں کا حال ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میرا پتر وزیر اعظم بنے، وہ کہتا ہے میری تھی وزیر اعظم بنے، میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ تو یہ آپس میں جو ہے نا، وہ اس میں پھر چمچ اتنا بڑا ہے کہ کسی کو بھی کچھ نہیں ملتا، اور اس سے جو ہے وہ فوجیوں کا جو سوپ ہے وہ جو ہے وہ مزے سے خود پی جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، یہ بس چمچے چلاتے رہتے ہیں، چمچے چلا کے بس وہ کہتے ہیں تیلی بھی کیتا تو رکھا بھی کھادا، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ وہ درویش والا فلسفہ جو ہے اس کو سمجھ جائیں کہ بھائی ہم نے آپس میں مل جانا ہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے نا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے، اور مل کر یہ جو ہے لڑائی لڑنی، تو پھر یہ جو عوامی جماعت، سیاسی جماعتیں، یہ جو جرنیلی سیاسی جماعت ہے، اس کو بڑی آسانی سے جو ہے پچھاڑ سکتی ہیں، اور یہ تیار بھی رہتے ہیں ہر وقت، یہ یو ٹرن لینے کے، بھاگنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، صرف ان کو ایک دفعہ یہ اسیسمنٹ ہو جائے کہ اگلا فریق جو ہے وہ بھاری ہے، اس سے پہلے یہ بڑکے مارتے رہتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھ لیا ان کتنی بڑکیں ماری تھی کہ وہ ہم تو یہ کر دیں گے، وہ جنرل نیازی نے ایسی سے بس یہ پتہ نہیں کب تک لڑنا ہے، ہم نے تو 1000 سال لڑنا ہے۔ تو اس کے بعد اگلے دن اس نے وہ جو اپنا پستول بھی پیش کر دیا، اور بعد میں کہا کہ وہ پسٹل تو میرا ایسے فضول فارغ سا تھا، نیازی نے کہا میں تو اس کو استعمال ہی نہیں کرتا تھا۔ تو اس قسم کے احمق جو ہمارے جرنیل جو ہیں وہ رہے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ان کو عوامی طاقت جو ہے وہ نظر آ جائے، کسی یہ سارے درویش کے وہ لوگ، گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی، پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ اب یہ اکٹھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ بڑا مشکل سوال ہے، بہت ہی مشکل سوال ہے۔ اس فی الحال جو صورتحال ہے اس میں تو بہت ہی اس کے امکانات کم ہیں، اور وہ مجھے محاورہ یاد آ رہا ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی۔ تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی لائف میں یہ چمچوں والا جو سوپ پینے والا فلسفی اگر اس کو اپلائی کریں، خود اس پہ عمل کریں، اور پھر اپنی اپنی جماعت کو بھی اس پر مجبور کریں، تو پھر ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ یہ عوامی جماعتیں جو ہیں ایک گروپ بن جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو جرنیلی لشکر ہم پہ مسلط ہے، ان کو پھر سائڈ لائن کر سکتا ہے، اور ان کا جو اصل کام ہے اس پہ لگا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایسا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ لو جی، اس کے ساتھ ہی اب دیں مجھے اجازت، اور جاتے جاتے یہ کریشن صاحب کہہ رہے ہیں انکل جی قبضہ گروپ کی گود میں اب کون سی پارٹی بیٹھے گی اگلے سال؟ تو اسی کا تو میں نے جواب دیا آپ کو، کون سی بیٹھے گی ابھی صاف نظر آ رہا ہے آپ کو، عمران نیازی کو تو انہوں نے نکالا ہے، تو اس کو تو نہیں بٹھا سکتے۔ اس کے بعد وہ پارٹی بیٹھتی جو پنجاب کی بڑی پارٹی ہے، اور پنجاب کی پارٹی جو مسلم لیگ نون ہے، لیکن اس دفعہ جو بھی گود میں بیٹھے گا وہ مجبور ہو، اس کے وہ اکیلا نہیں اس قابل ہوگا کہ حکومت چلا سکے، انہوں نے پوری یہ تیاری کر لی ہوئی ہے استحکام پاکستان پارٹی کی شکل میں، کہ اب سب کے پاس اتنی سیٹیں ہوں گی کہ جس طرح پرویز الہی عمران نیازی کو بلیک میل کر رہا تھا، اس نے اسے اسپیکرشپ بھی لی، پھر بعد میں وزارت اعلیٰ بھی لی، اس طرح استحکام پاکستان پارٹی جو ہے یہ ان سے جو ہے اب جو اہم عہدے ہیں وہ لے گی، اور ان کو جو ہے کھل کے حکومت نہیں کرنے دے گی۔ تو یہ صورتحال ہوگی، کوئی بھی بیٹھے گا، لیکن یہ جرنیل جو ہیں مختلف گروپس کو سامنے لے کر آئیں گے، تو ایک وقت میں یہ 3-4 کو اپنی گود میں بٹھائیں گے۔ تو لیں جی، اب میرے خیال میں کافی ہماری گپ شپ، ٹائم جو ہے تقریباً 20 منٹ ہو گئے، تو اب مجھے دیں اجازت، پھر آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی، اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔